بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، میں شین نوشین جناب شاہ بلیغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روشنی کے باب سوم اصول احکام کی حکایت سلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، سلام کیسے کیا جائے اور کن الفاظ میں کیا جائے، اس بات کا ذکر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم بنائے گئے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو اور سنو کہ کیا جواب ملتا ہے۔ جو جواب ملے وہی تمہاری اولاد کے لیے ہے۔ جواب میں فرشتوں کی طرف سے آواز آئی، السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے جو سورہ حشر میں آیا ہے۔ حکم ہے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو جواب میں اس سے بہتر سلام کرو یا کم از کم ویسا ہی سلام کرو۔ بہتر سلام یہ ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ یہ سلام کا مکمل فقرہ ہے۔ سلام کرنا نفل یا سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا بمنزلہ فرض ہے۔ جو سلام کا جواب نہ دے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم بھی فرمایا ہے۔ السلام علیک کے مقابلے میں السلام علیکم اچھا سلام ہے۔ پہلے کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو، دوسرے کے معنی ہیں ہم سب پر سلامتی ہو۔ مسلمان جب سلام کرتا ہے تو سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے، اس لیے السلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ جب سلام کیا جاتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ، سر یا انگلی کے اشارے سے کبھی جواب نہ دیتے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوا کہ فاصلے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا فقرہ بھی ارشاد فرمایا اور ہاتھ بھی اٹھایا۔ مسلمانوں کو اخلاق، تواضع اور انکسار کا حکم دیا گیا ہے۔ سلام کرنا ان خوبیوں کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، جاننے نہ جاننے والے، ہر ایک مسلمان کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے۔ عورتوں میں صرف ماں، بہن اور قریبی رشتہ دار عورتوں کو سلام کرنے کی اجازت ہے۔ اجنبی عورتوں اور لڑکیوں کو سلام کرنے کا حکم نہیں۔ بڑی بوڑھیوں کو البتہ سلام کیا جا سکتا ہے۔ سلام میں پہل کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ملتے پہلے اسے سلام کرتے۔ ویسے حکم ہے کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ دو چلنے والوں میں جو پہل کرے وہ افضل ہے۔ سوار چلنے والے کو، آنکھ والا اندھے کو، ایک آدمی یا چند آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ باہر سے آنے والا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا گھر والوں کو سلام کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مل کر سفر کرتے یا راستہ چلتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی درخت یا ٹیلا ٹبا درمیان میں آ جاتا، آپ لوگ بٹ جاتے، لیکن جیسے ہی وہ رکاوٹ دور ہو جاتی اور پھر سب مل کر چلنے لگتے تو ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ حکم ہے چاہے گھر میں کوئی نہ ہو، مگر جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ جہاں سلام کے لیے بار بار تاکید کی گئی ہے وہاں ایک شخص کو سلام کرنے کی اجازت نہیں، وہ بد نصیب ہے، شرابی۔ یہود و نصارہ اگر سلام کریں تو جواب میں صرف وعلیکم کہنا کافی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ملاقات کے وقت سلام کے بعد مصافحہ مسنون ہے۔ جب دو مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، اللہ کی تعریف کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کی مغفرت کرتا ہے۔ جب یمن سے لوگ مدینۃ النبی آئے تو خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحہ کا رواج شروع کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ میں گھر پر نہیں تھا۔ جب لوٹا اور مجھے خبر ہوئی تو دوڑا دوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو لپٹا لیا۔ معلوم ہوا کہ گلے ملنا بھی سنت ہے، مگر اس شخص کے ساتھ جو سفر کر کے آئے۔ عیدین میں گلے ملنے کی شرع میں کوئی اصل نہیں، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد نبوی ہوا کہ سلام کو رائج کرو، سلامت رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں وہ ترکیب بتا دوں جس سے آپس میں محبت بڑھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گوش بر آواز ہو گئے اور عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آپس میں سلام کو رائج کرو۔ ہجرت کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو جو اولین نصیحت کا فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں بھی حکم ہے سلام کو رواج دو۔ اگر کوئی خط یا ای میل میں سلام لکھے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ کوئی خواہش کرے کہ کسی کو سلام پہنچا دیا جائے یا خط یا ای میل میں کسی کو سلام پہنچانے کو لکھے تو یہ ایک امانت ہے، ضرور سلام پہنچانا چاہیے۔ سامعین کرام، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون یہاں ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں۔ وبا کے دنوں میں یہ احتیاط بھی مسنون ہے۔ ریاست کے حکم کی پابجائی تمام رعایا پر لازم ہے۔ اپنے آپ کو محدود رکھیے، کہیں آپ وبا پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ اور دیگر تمام انسانیت کو اس وبا کے مضر اثرات سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔